خلافت جب چوری کر سکتے ہیں تو نبی صلی اللہ بھائی خلیفہ تو نہیں بنایا نا اس کو. مجھے یہ بتائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی یا جتنی بھی کہ ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ جنت کی بشارت دی ہے. 3 دفعہ جنت کی. کیا ساری ہی وہ ہماری کتب غلط ہو گئی؟ بالکل. اچھا آگے چلتے ہیں، آگے میں تھوڑا سا بات کمپلیٹ کر لوں. حکومت آپ کے ہاتھ خلافت جب چوری کر سکتے ہیں تو نبی صلی اللہ بھائی خلیفہ تو نہیں بنایا نا اس کو. خلیفہ تو وہ کسی کو بھی نہیں بنایا. ختم بات. جب خلیفہ ہی نہیں بنا، امام ہی اس نے امامت کا ادعا کیا، تو اس کے لیے آپ لوگ اس کو کہ پیغمبر نے اس کو جنت کی، اس کی کیا خرچہ ہے؟ ایک جھوٹی بات نسبت دینے کی کیا خرچ، کوئی خرچہ ہے اس کا؟ چلے میں اس بات کو کلوز کرتا ہوں. ایک بات کا صرف جواب دے دیں آپ، ایک بات کا صرف کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری زندگی مطلب ہر جگہ پہ تذکرہ ہو رہا ہے. جب آخری وقت آ رہا ہے، آخری ٹائم پہ حضرت عمر نے کہا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اس وقت بھی وہ صحابہ موجود ہیں، وہ اپنی بیٹیوں کے رشتے بھی ان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں اور شادیاں کر رہے ہیں. اتنے معاملات ہیں، آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ آپ انہیں کافر کہتے ہیں؟ دیکھیں جو قرآن میں ثابت ہے، جو سنت میں ثابت ہے، جو حدیث میں ثابت ہے، آپ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر کہتے ہو، تو ڈر نہیں لگتا. نہیں یہ تو بات مجھے عزم نہیں ہوتی. جس دن کی میں نے سنی ہے نا، مجھے بڑی تکلیف ہے یہ بات کی. اور اس آپ کو پرواہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرک زیادہ کہنا، مشرکین نجس ہے، نجس زیادہ کہنا، یہ خود کفر ہے بھائی. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کفر ہے، اس سے آپ کو ڈر نہیں لگتا. لیکن جو جس کی بے ایمانی، جس کی خلافت غصب ہے، اس کے مذمت میں آیات نازل ہوئے ہیں، ہم نے اس آیات کی تصدیق کی، ہم مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ڈر کس کو لگنا چاہیے؟ نہیں آپ اچھا چلیں، آپ اپنی فیملی میں رہ رہے ہیں نا. آپ جب شادی کریں گے یا بیٹے کی شادی کریں گے، بھائی کی شادی کریں گے، تو کم و پیش یہ تو ضرور سوچیں گے کہ یہ خاندان کیسا ہے. اتنی ساری زندگی انہوں نے ساتھ گزار دی ہے، ساتھ اور کسی جگہ پہ بھی نام لے کے کسی جگہ پہ بھی کوئی نہیں کہا گیا. اچھی بات. ابھی سن لو، ابھی میں جواب دے رہا ہوں، آپ سن لو، اچھی طرح سے جواب سن لو. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اسی سوال کا جواب دے دیا کہ بھئی رشتے کی وجہ سے آپ کبھی یہ نہ کہنا کہ بھئی کوئی مسلمان کہہ دے کہ بھئی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرت ہے، ان کی 2 بیٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں تھی، تو ہم آ کے کیا کریں؟ ہم آ کے ہمیں ڈر لگے بھئی کہ یہ کیسے لوگ تھے. آپ کی خدمت میں عرض ہے، ایک منٹ. قرآن مجید نے آپ کے اسی خدشات کے جواب میں بیان نازل فرمایا. قرآن مجید کی آیت سورہ مبارکہ تحریم میں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. ایک منٹ بھائی میں آپ کو نکال دوں. آیات بہت ہیں، میں اسی آیت کے یہ آپ کے ایک ہی آیت پہ اکتفا کرتا ہوں. ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، شبیہ بیان کیا، للذین کفروا، کفار کے لیے، امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، نوح کی بیوی کو اور لوط کی بیوی کو، کانتا، یہ 2 عورتیں تھیں، تحت عبدین من عبادنا صالحین، عقد نکاح میں تھی ہمارے 2 صالح بندوں کی، فخانتاہما، ان سے غداری کی، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، ان کا جو رشتہ تھا شادی کا 2 صالح بندوں کے ساتھ، ان کو کوئی اس سے فائدہ نہیں پہنچا. وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور کہا گیا کہ ان کے ساتھ داخل ہو جاؤ، جہنم میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ. ملاحظہ فرمائیے آپ کے اکابر علماء اس آیت کے ذیل میں کیا فرماتے ہیں. آپ کے جو اکابر علماء ہیں اس آیت کے ذیل میں کیا فرماتے ہیں. یہ کتاب معانی القرآن للفراء، ابو زکریا یحییٰ بن زیاد الفراء،
جزء ثالث چاپ دار عالم الکتب. یہاں پر ضرب اللہ مثلا للذین کفروا هذا مثل اريد به عائشہ و حفصہ. یہ وہ مثال ہے جس اس سے مراد کون ہے؟ مراد اس سے عائشہ و حفصہ ہے. فضرب لهما المثل، تو ان مثل ان کے لیے لگائی گئی ہے. امرأۃ نوح و امرأۃ لوط اس کی مثال ہے، عائشہ اور حفصہ کی مثال ہے. یہ آپ ایک اعتراف. دوسرا اعتراف الوسیط فی تفسیر القرآن المجید، ابو الحسن علی ابن احمد الواحدی النیشابوری سنہ 468 میں اس کی وفات ہے. جزء رابع چاپ دار الکتب العلمیہ، کتاب چھپی ہے سن 1994 میں. ملاحظہ فرمائیے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کفار کے لیے. اور بھائی کفار کے لیے اگر عائشہ حفصہ مراد نہ ہوتی نا تو فرعون کا مثال بھی اللہ نمرود کا دے سکتا تھا، ابو جہل کا دے سکتا تھا. کفار بہت ہیں. یہ جو مثال دی ہے کس کی مثال دی ہے؟ امرأۃ لوط و امرأۃ نوح کی. ثم خوف عائشہ و حفصہ فی تظاہرہما علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے تخویف کیا، ڈرایا ہے عائشہ اور حفصہ کو کہ انہوں نے پیغمبر سے دشمنی کی ہے. وضرب لهما امرأۃ نوح و امرأۃ لوط مثلا، اور امرأۃ نوح اور امرأۃ لوط کی اللہ تعالیٰ نے مثال دیا. ملاحظہ فرمائیے فتح القدیر الجامع بین فنی الروایت والدرایت من علم التفسیر، تالیف محمد ابن علی الشوکانی، سنہ 1250 میں اس کی وفات ہے. جزء خامس یہاں پہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا. اچھا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا یحذر بعائشہ وحفصہ من المخالفہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حین تظاہرتا علیہ. اللہ تعالیٰ برخبردار کر رہا ہے عائشہ اور حفصہ کو جب ان دونوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی کی ہے. تظاہر کرنا کسی سے دشمنی کرنا ہوتا ہے. بلی وما احسن من قال فإن ذکر امرأتین النبیین بعد ذکر قصتهما ومظاہرتهما على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. کتنا پیارا ہے جس شخص نے جس نے کہا ہے، یہ اس کے جملے ہیں کہ دو نبی کے عورتوں کا کیا ذکر، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے عائشہ اور حفصہ کی سورہ تحریم میں مذمت کیا اور ان کا قصہ بیان کیا، ان کا کہانی بیان کی، اور ان دونوں نے جو دشمنی کی بیان کی. یرشد الی اتم ارشاد، یہ بہت ہی اتم ارشاد، کامل ترین ارشاد اور ہدایت ہے. ویلوہ ابلغ تلویح الی المراد ان المراد تخویفہما، کہ اللہ تعالیٰ ان کی تخویف کے لیے بیان کر رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بیان کی ہے بھائی کہ ان کی مثال اور ان کی شبیہ کون ہے، اور تم کہتے ہو کہ بھائی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی تاکہ اسی لیے اللہ نے بیان کیا ہے تاکہ بعد میں کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وائف ہیں، ان کے وائف کو آپ کیسے کہتے ہو. میں آپ کی خدمت میں ایک اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ فخر رازی صاحب یہاں پہ ان کا بڑا ارشاد ہے. یہ کتاب ہے تفسیر فخر رازی المفاتیح الغیب جس کا نام ہے، جلد نمبر 11 جلد نمبر 11 چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2005 میں. ملاحظہ فرمائیے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، صفحہ نمبر 44. وفی ضمن هذین التمثیلین تعریض بامی المؤمنین. اس دو مثالوں میں یہ کنایہ ہے. تعریض کنایہ کو بولتے ہیں. کنایہ ہے کس سے؟ دو ام المؤمنین سے. وہ کون ہے؟ وہما حفصہ و عائشہ، حفصہ و عائشہ سے. تو میرے بھائی آپ کہتے ہیں نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی تھی، اور بھائی شادی تھی، اللہ نے یہی کہہ دیا ہے. آپ لوگ خود پیغمبر کے ابوین کے، ان کے پیغمبر کے جو ابوین ہیں ان کے متعلق قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے کہ وہ نستجیر باللہ کافر تھے. ٹھیک ہے نا، ان کو کافر کہتے ہو، شرم نہیں آتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیوی ہیں، قرآن میں موجود ہے کہ انہوں نے پیغمبر سے دشمنی بھی کی ہے. ٹھیک ہے، وہ پیغمبر سے دشمنی بھی، وہ قرآن کی آیت موجود ہے وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ. اور قرآن کی آیت ہے کہ ان کی مثال ان کی شبیہ زوجہ نوح اور زوجہ لوط کیا ہے کہ وہ ہمارے دو صالح بندوں کے عقد نکاح میں تھیں، تو ان رشتے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ ان سے غداری کی ہے، تو ان کو جہنم میں دھکیلا گیا. اور پھر قرآن کی تصدیق نہیں کرتے، پھر ہم سے کہتے ہیں الٹا کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا. تم بولا بھی بھائی طارق بھائی کس کو ڈر لگنا چاہیے؟ جی بالکل وہ